الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل یہ پچھلے 700 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا تسلسل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ ایک شخص شمسالدین دوسری تھا، وہ بادشاہ کا درباری شاعر تھا، اس کی شان میں کلام لکھا بادشاہ احرام سے نوازتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ شمسالدین دوسری کے فارغ رہا ہوا
بادشاہ نے دربار کر دیا، بڑا علاج کرایا، مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی تو پھر دل نے کہا بوسیری اب ان کی شان میں کلام لکھ جن کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ بوسیری نے یہ کلام لکھا، 165 کے لگ بھگ اس کے اشعار ہیں۔ جب یہ اشعار مکمل ہوئے، ایک رات سوئے، مقدر جاگا، امام الانبیاء محبوب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بوسیری کو ہمارے نام کا سبحان اللہ۔ پتہ چلا میرے حضور صبر رکھتے ہیں، کون رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کیفیت ہے۔ اب حالت خواب میں امام شمس الدین بوسیری حضور کو یہ قصیدہ سنا میرے آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر ید اللہ والے بوسیری کی جسم پر پڑھے اور اپنی بس چادر کہ جب حضور کی کندھوں پر ہو میرا رب دیتے اور فرمائے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، حضور نے چادر امام شمس الدین بوسیری کو اڑھا تھا۔ حضور نے اپنی مزمل والی چادر امام شرف الدین بوسیری کو اوڑھا دی۔ جب امام شرف الدین بوسیری نیند سے بیدار ہوئے تو فالج کی بیماری جا چکی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی خواب میں عطا کردہ مزمل والی چادر موجود، سبحان اللہ۔ اب عربی زبان میں چونکہ چادر کو بردہ کہتے ہیں تو اس کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ۔ یہ ساری باتیں ایک بات میرا راتی تھا، میری بابا کو فارغ ہوا، میں نے یہ پورا ایک دن پڑھا، پھر دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، پانی کے اوپر دم کر کے میری بابا کو پلایا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے میری بابا کو فارغ سے مکمل شفا فرما دی۔ یہ وہ مبارک چیز ہے اس کے اندر شاہ کرتے ہیں۔ مولا
اس کو سادہ کرنا یا کہیں بھی یہ بیٹھے اس کو سادہ کرنا یکساں ایک سی آواز ہے ٹھیک کہ ایک اور شفقت آپ نے فرمانی ہے کہ اب پیسے رکھنے کے لیے کوئی بھی نہ ہے یا آپ نے شفقت فرمانی ہے کہ پیسے رکھنے کے لیے کوئی بھی نہ ہے بس آپ گفتگو سنیں میں آپ سے راضی ہوں آپ بار بار آئیں گے فوکس ٹوٹے گا کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ جب ان کی بات ہو پھر انہیں کی بات ہو آپ سے گزارش ہے اب پیسے رکھنے کوئی بندہ نہ ہے بس آپ بات سنیں میں اتنی دور سے آپ کو کچھ سنانے ہیں آپ سنیں گے تو میرے لیے بہت سارے کچھ ہی اب نہ کوئی بندہ رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ ایک بار صرف میں آپ سے قطعاً کوئی ایسی گزارش نہیں کروں گا کہ آواز اتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے ہاتھوں کو اس طرح کریں میں کچھ بھی نہیں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ ایک بار دل سے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. کوشش کیا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھ کے پڑھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ سن بھی رہی ہیں، وہ دیکھ بھی رہی ہیں. اور میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ ہم نے تو ملتان سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن چلے آپ اتنی بات ہی مان جائیں کہ مدینہ سے ملتان دور نہیں ہے، ہم نے دور کر دیا. لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ مدینہ سے ملتان دور نہیں ہے. قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہے. یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی خانقاہ میں تھے اور حضرت بنا جذب کا غلبہ تھا، اور کرتے کیا تھے، زمین پہ بار بار نہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، صرف پنجہ رکھ رہے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت حضرت کی کیفیت میں کچھ تبدیلی تھی، اس لیے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے کہ حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ زمین پہ پنجہ کیوں رکھتے ہیں اور پھر پاؤں اٹھا لیتے ہیں، یہ ایڑی کیوں نہیں رکھ رہے، پورا پاؤں کیوں نہیں رکھ رہے. تو لکھا ہے کہ جب کیفیت سنبھلی اور حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی حضور آگے کا راز کھلا ہے. آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ حضرت آپ خانقاہ میں تھے اور بار بار زمین پہ اپنا پنجہ رکھ رہے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. یہ اہل اللہ ہے، ہمارے لیے کتنا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے، اور اتنی مسافت پہلے آسمان سے دوسرے کی، یہ تقریباً 3500 سال کا راستہ بنتا ہے. لیکن اہل اللہ کے لیے کتنا ہے؟ صرف 2.5 قدم ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے. لیکن قربان جاؤں مرشد کی نگاہ کرم پہ میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. یہ تو حضرت نظام الدین اولیاء کی شان ہے. آپ تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. لیکن بس یہ ہے حضرت ہم نے دور کر دی. جس سے پوچھو اور بندہ یہ کہتا ہے یہ دور ہے بڑی، تو میں سب سے کہتا ہوں چل یار تیری ایسی مان لینے کہ دور ہے، پھر تو ایک ساڑھی کی تے مان جانا کہ تیرے کلو دور ہے لیکن انہاں کلو نہیں دور، کوئی انہاں کلو نہیں دور. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں گے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوتا ہے. اس لیے ذریعہ کوشش کیا کریں، 1-2 باری پڑھنا ہوتا ہے لیکن پڑھیں دے تو سلام سن بھی رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام نائیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کا بیٹا کھو گیا. تو سارے نکلے ایک سمت میں، کو شمال، کو مشرق، کو جنوب، لیکن بیٹا نہیں ملا. تو اس وقت فون تو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا، اسپیکر ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور پولیس کا نظام اتنا فعال تھا نہیں کہ رپورٹ درج کرائی جاتی، گوشت تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تب حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے. آج ہم 4 کلاسیں پڑھ تو گئے لیکن یقین ہمیں نہیں رہا. وہ لوگ پڑھے نہیں تھے لیکن یقین والے تھے. جب کچھ نہیں نہ منا تو وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے حضرت وہ بیٹا کھو گئے ہیں، بڑا تلاش کیا نہیں ملا، آپ کو دعائی فرما دیں کہ مل گیا. یہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ طریقت کا کلیہ ہے، مریدو لا یریدو. مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں. اس لیے تو حضرت آج مریدوں کو رنگ نہیں چڑھتا کیونکہ یہ مرضیاں نہیں چھوڑتی. اگر کبھی مرید مرضی چھوڑ دے نا تو مرید بھی پتہ نہیں کیا بن جائے. وہ کہتے ہیں پیر اپنے دا کہنا منیے جو آکھے سو کریے، جس پانی میں پیش نہ جاوے نہ بڑھیے نہ مریے. لیکن ایسی مرید ہونا کو سوکھا کام کتے جا کے مرید لگتا ہے. ویسے تو ہر بندے مرید ہے لیکن مرید کئی لوگ ملتا ہے جا کے.
مرید کہیں ملتا ہے. وہ مرید تھا حضرت خاموش رہے. اس نے دوسری بار عرض کی, پھر حضرت خاموش. اس نے تیسری بار عرض کی, حضرت پھر خاموش. اس کے بعد اس نے عرضی پیش کی. اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس بات کو 18 سال گزر گئے. اللہ ساری اولاد والے بیٹھے ہیں, اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی دے. بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ سالوں کے بعد دل کو سکون آ جاتا ہے, لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہ سال میں تو یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رشتہ رہتا ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس ماں اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, اسپیشلی جب وہ دن لوٹ کے ہر سال آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا. وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے اور وہی دن تھا جس دن بچہ کھویا تھا. وہ بیٹھے بیٹھے نہ کوئی حضرت کا تذکرہ چھڑ نکلا. فَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ جو بیوی بچے ہیں یہ بندے کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. جب حضرت کا تذکرہ آیا نا تو بیوی پھاٹی پڑی. وہ کہنے لگی نا میں نے نا حضرت اور نہیں گلا سنایا کر, میں نہیں مانتی انہوں نے کوئی. وہ مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جدھر میرا بیٹا ڈھونڈ کے دے گا. وہ مرید تھا نا, اس نے کہا اپنی زبان کو لگاؤ, اندیش میں بھی کوئی حکمت ہے, جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ کرم نوازی بھکاری دے گی. اب پیر بھی بصیرت والے تھے در جی, نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی کہ مرید کا جو امتحان لینا تھا 18 سال ہو گئے, اس نے بھی 100 میں سے 100 نمبر لیے, بندہ بھیج کے بلا لیا. اب جو حاضر ہوا نا تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قبلہ کا معمول تھا کہ آپ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ چلتے ہوئے ٹنٹ کروایا کرتے تھے. وہ آپ نے مرید کے سامنے نا حضرت نے وہ اپنا امامہ اتارا, اس کو فرمانے لگے بھائی نائی بابیا کہ وال بابے بد گئے تھے, ٹنٹ نہیں کر دینا. اس کی تو موج ہو گئی حضرت. اس نے اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے بائیں جانب سے نا سنت کے مطابق حضرت کا سر مبارک جو ہے نا وہ مونڈنا شروع کر دیا. اب بیوی نے زخم پہلے چیر دیا تھا. پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے, اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا تھا, لیکن اس مرید نے کیا کیا, اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں بیٹے کی محبت میں کو منہ سے ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع کر جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے حضرت, اس کو کون روک سکتا ہے. جب طوفان کو کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اسی طوفان نے آنسوؤں کی صورت اختیار کی اور رخساروں پہ بہنا شروع ہو گیا. اب وہ آنسوؤں کے قطرے رخساروں سے ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پر گر رہے تھے. جب اس نے وہ دائیں سائیڈ مونڈ لی نا اور بائیں سائیڈ کی جانب آنے لگا, جب حرکت ہوئی نا تو آنسوؤں کے قطرے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سر مبارک پہ گرے. پتہ تو پہلے بھی تھا لیکن بہانے بنانا تھا نا. وہ جب قطرے گرے نا تو دیکھا تو پیچھے مرید رو رہا ہے. اس کو پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے. 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا تو کیوں رونے ہے؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا. وہ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ حضرت حضور 18 سال ہو گئے بیٹا کھویا تھا, آپ کی بارگاہ میں 3 بار عرضی پیش کی, آپ نے ثبوت اختیار کیا, اس کے بعد میں نے بھی بات نہیں کی. گھر بیٹھا تھا تو بیوی نے تانا دیا ہے, کہتی ہے میں تشاہ رہا ہوں ادھر منا گی جدھر میرا منڈا لگ گیا. تو فرمانے لگے اس نے کون سی بڑی بات کر دی, تو گھر پہنچ تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا. وہ مرید تھا ہر کی حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا. اب اگر اس نے آپ کی شان میں کو گستاخی کی تو گردن توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی, چل پہنچ دی. اس نے لگا دوڑ دی. اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ پاویں فراری ہوتے, پاویں فراری دی پھوپھو ہوئے, ان کے ساتھ نہیں دوڑ سکتا کوئی بھی. جیسے میں نے کہا نا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں تھال مارودہ اوکھا پینڈا, تھال عرش الہی, مارو ذات خدا بندی. آپ فرماتے ہیں تھال مارودہ اوکھا پینڈا تھی سم ایک پلانگ. آپ فرماتے ہیں عرش الہی ایک چھال ہے ساڑی ہے.